بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، نور العزا ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، تو کتاب الصلاۃ جاری و ساری ہے۔ تو آج ہم سبق نمبر 25 نمبر سبق پڑھیں گے، باب شروط الصلاۃ و ارکانہا، نماز کی شرائط اور اس کے ارکان کے متعلق یہ ہمارا آج کا بیان ہوگا۔ تو کچھ لمبا ہو جائے گا، تو سارا انشاءاللہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ سارا سمجھ میں بھی آئے گا۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے، کچھ چیز رہ جائے تو ضرور اس کو پوچھیے گا۔ تو سب سے پہلے جو شروط لکھا ہوا ہے، یہ شرط کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ شرط جو چیز ہوتی ہے وہ اس فعل سے سرگرم، اب یہاں پر فعل نماز ہے، تو نماز کے شروع کرنے سے پہلے یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ہی نہیں پائی جائے گی تو جس کے لیے شرط نہیں ہے تو وہ خود بھی نہیں پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو شرائط ہوتی ہیں تو وہ پہلے پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں جا کر وہ چیز وجود میں آتی ہے یا دیگر جو اس کے لازمات ہوتے ہیں۔ اور ارکان جو ہے یہ رکن کی جمع ہے، تو یہ نماز کے اندر لازم ہوتے ہیں نا، مطلب نماز کے اندر ان کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، وہاں پر اگر کمی کوتاہی ہوئی تو پھر مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ تو اب یہ شروط اور ارکان یہ اکٹھے ہی اس کے اندر بیان کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو آپ نے 6 شرطیں، ٹھیک ہے، فرائض 7، ٹھیک ہے، اس طرح مختلف جو کتابوں کے اندر آپ نے جو جس طرح نماز کے احکام ہو گئے یا دیگر آپ نے جو ابتدائی فقہ کی جو کتب پڑھی ہوئی ہوں گی تو وہاں پر آپ نے ان کو الگ الگ دیکھا ہوگا اور پھر ان کی ڈیٹیل وغیرہ۔ تو بہرحال یہاں پر نصابی کتاب ہے، تو یہ ایک ان کا اپنا انداز ہے اور پرانی بک ہے، تو یہاں پر انہوں نے مکس لکھے ہیں۔ تو کتنے ہیں؟ کہتے ہیں لا بد لصحۃ الصلاۃ من 27 شیئا، کہتے ہیں نماز کے لیے، نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے، یعنی نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کتنی چیزیں؟ کہتے ہیں من 27، 7 کہتے ہیں 7 کو، اور 20 جو 2.5 7 لگ گئی تو یعنی 20 جمع 7 تو کتنے بن گئے؟ 27۔ تو وہی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ نماز کے لیے 27 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، نماز کے درست ہونے کے لیے، نماز کی صحت کے لیے۔ تو اب یہ 27 چیزیں میں آپ کو کاؤنٹ کرواتا ہوں۔ نمبر 1، آپ اپنی کتاب پر بھی اگر ہو سکے تو یہ گنتی لکھتے جائیں گے تو آپ کو پھر آسانی ہو جائے گی نا، ویسے بعض کا بندہ پھر آگے پیچھے کم زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ نشان لگاتے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو پھر یہ گنتی بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی رہے گی۔ نمبر 1، الطہارۃ من الحدث، نمازی کا کہتے ہیں حدث سے پاک ہونا، ٹھیک ہے۔ الطہارۃ من الحدث، حدث سے طہارت ہونا، تو حدث سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے کہتے ہیں حدث اصغر بھی اسی میں آ جائے گا، کیونکہ اب یہاں پر مطلقاً حدث بیان کیا نا، تو اب اس میں حدث اصغر یعنی کسی کا وضو نہیں ہے تو وہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا، اور حدث اکبر مطلب کسی پر غسل فرض ہے تو وہ بھی اسی میں آ جائے گا، یا عورت ہے اور اس کو حیض یا نفاس والا معاملہ ہے تو وہ بھی اسی کے تحت آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی یہ جو بھی چیزیں حدث کے تحت آئیں گی تو وہ یہاں پر شمار ہوگی۔ اب یہ آگے مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1 کے تحت ہی کہتے ہیں وطہارۃ الجسد، نمازی کا جو جسم ہے نا اس کا پاک ہونا، والثوب، اور کپڑے کا پاک ہونا، والمکان، اور جگہ کا پاک ہونا، یعنی جہاں پر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ کس سے پاک ہونا؟ کہتے ہیں بن نجس، ایسی نجاست سے، غیر معفو عنہ، جو معاف نہیں ہے، یعنی جس کی اسلام نے معافی نہیں دی ان کو صاف کرنا ضروری ہے، تو اس نجاست کو دور کرنا ضروری ہوگا۔ اب آگے مزید ساتھ میں چند چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ اب حتیٰ کے بعد آپ کچھ عبارت نکالیں، حاشیے میں بھی انہوں نے دی ہوئی ہے، حتیٰ یشترط طہارۃ موضع القدمین، ٹھیک ہے، یعنی قدمین دو جو تثنیہ ہے، دونوں قدموں کی جگہ کی طہارت کی شرط لگائی گئی ہے، جو کہتے ہیں یہ بھی ساتھ میں آپ اٹیچ کر لیں، یعنی جو پیچھے ابھی باتیں ہوئی نا تو ساتھ میں کہتے ہیں یہاں تک کہ جو قدم ہے تو قدموں کی جو جگہ ہے، موضع جگہ کو کہتے ہیں، تو قدموں کی جگہ کا بھی والیدین، اور دونوں ہاتھ، یعنی جہاں پر 2 قدم ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، والیدین جہاں پر دونوں اس نے ہاتھ رکھنے سجدے میں جا کر وہ جگہ، والرکبتین، اور جہاں پر اس کے گھٹنے لگنے ہیں ان جگہ کا بھی پاک ہونا، اور ساتھ میں کہتے ہیں والجبہۃ یا والجبہۃ علی الاصح، ٹھیک ہے، اسی پر اس کا عطف کرتے جائیں گے،
تو صحیح قول کے مطابق پیشانی 20، یعنی جتنی چیزیں گنوائی ہیں نا تو ان سب کا مطلب پاک ہونا ضروری ہے. تو یہ ساری ایک جو شرط بیان ہوئی نا سب سے پہلے طہارت، تو یہ ساری چیزیں اسی کے تحت آئیں گی. ٹھیک ہے. اور آگے کہتے ہیں وستر العورتی، یہ نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے. تو اب جتنی بھی آگے چیزیں آئیں گی نا، نئی چیزیں شروع ہوں گی، جس طرح 2 نمبر اور اسی طرح 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر، تو یہ آپ نے مرفوع پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ نئی چیز شروع ہوگی اور نیا ایک ٹاپک ہوگا تو اس لیے اس سے ابتدا کریں گے. ٹھیک ہے. تو وہ مبدا وغیرہ جو بھی آپ بنانا چاہیں تو اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے. بقیہ جو چیزیں ہوں گی تو وہ اسی طرح عبارت کے ساتھ آپ کی چلتی چلی جائیں گی. تو یہاں پر ہے نمبر 2 وستر العورتی. عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ستر عورت، اب یہ عورت اور مرد دونوں میں الگ الگ ہوتا ہے. پھر آزاد اور غلام، اب غلام لونڈیاں وغیرہ تو ہوتی ہی ہیں، تو اب اس کو تو ہٹ کر بقیہ عورت. تو عورت کے جو 5 اعضاء ہیں انشاءاللہ وہ آگے بات آئے گی کون کون سے مطلب ستر عورت میں نہیں آتے. تو بہرحال ستر عورت، ٹھیک ہے، یعنی شرمگاہ کا یا جو بھی چھپانے والی چیزیں ہیں مرد اور عورت میں، تو اس کا چھپا ہوا ہونا یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، نماز کی صحت کے لیے. اور آگے کہتے ہیں اسی کے تحت چند مسئلے بیان کریں گے. کہتے ہیں ولا یضر نظرها من جیبہ واسفل ذیلہ. جیب کہتے ہیں گریبان کو، گریبان جو ہوتا ہے، اور ذیل کہتے ہیں دامن کو. ٹھیک ہے، دامن. تو کہتے ہیں ولا یضر، اور نقصان نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یضر کے بعد آپ لو نکالیں گے محذوف. ٹھیک ہے. ولا یضر لو نظرها من جیبہ واسفل ذیلہ. کہتے ہیں اور نقصان نہیں دے گا اگر وہ نظر کرتا ہے گریبان سے یا دامن کے نیچے سے، مطلب سترے اور دیکھتا ہے تو یہ اس کو نقصان نہیں دے گا. ٹھیک ہے. مطلب اس کی نماز ہو جائے گی. کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو اس کے تحت فرمایا نا، تو فرماتے ہیں کہ یہ غیر سے مطلب یہ حفاظت ہے، سترے عورت غیر سے ہے اور اپنے طرف سے نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ جو صورت اس طرح اگر کوئی کرتا ہے دیکھتا ہے تو کہتے ہیں وہ ان کوری ہے، اگرچہ اس سے نماز نہیں ہوگی، مطلب نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن یہ عمل اس کا مکروہ شمار ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی اس کا اس طرح ہو جائے گا نماز، لیکن اس طرح اس کی مکروہ کہلائے گی اگر یہ جان بوجھ کر اس طرح کرے گا. اچھا آگے نمبر 3 واستقبال القبلۃ فللمکی المشاہد فرضہ اصابۃ عینھا. اور مکی مشاہد کے لیے، مشاہد مطلب یہ اسم فاعل. ٹھیک ہے. مشاہد مطلب مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا. تو مکی یعنی مکی، جس طرح مکی مدنی پاکستانی، تو مکی مطلب مکہ میں رہنے والا. مکہ سے یہ مکی یاد نسبت کی جہاں لگی، تو مکہ والا جو ہے مکہ میں رہنے والا ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں مکہ والا اور ساتھ میں دیکھنے والا بھی ہے، یعنی خانہ کعبہ کے پاس ہی ہے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہتے ہیں فرضہ اصابۃ عینھا. تو اس کا عین یعنی اس کی آنکھ کا اس تک پہنچنا، یعنی عین قبلہ کی طرف رخ کرنا. ٹھیک ہے. یہ اس کے لیے ضروری ہوگا. تو استقبال القبلہ تھی یہ تیسری جو شرط ہوئی نماز کی صحت کے لیے. تو استقبال کہتے ہیں سامنے آنا، جس طرح کہتے ہیں نا میں نے تمہارا استقبال کیا، تو مطلب میں تمہارے سامنے آیا، استقبال کیا. تو یہاں پہ استقبال القبلہ سے مطلب قبلہ رخ ہونا. ٹھیک ہے. قبلے کے سامنے ہونا. تو مکی مشاہد کے لیے اس کی مطلب عین قبلہ کی طرف رخ کرنا. اور اگر مطلب مکہ کے اندر ہی ہے، جس طرح کہ آگے مسئلہ آ رہا ہے والی غیر المشاہدی جہتھا، اور غیر مشاہد کے لیے یعنی جو خانہ کعبہ کو دیکھ نہیں رہا، پاس نہیں ہے، تو اس کا پھر اس کی طرف رخ کرنا. جس طرح ہم اپنے اپنے ملکوں کے اندر ہیں تو ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ غیر مشاہد کے لیے یہ عمل ہے. ٹھیک ہے. ولو بمکہ علی الصحیح، لیکن کہتے ہیں اگرچہ وہ مکہ کے اندر ہے لیکن خانہ کعبہ اس کے سامنے نہیں ہے، تو پھر بھی اس کا رخ کرنا ہی اس کے لیے کفایت کر دے گا. اب ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے علاقے کے اندر، اپنی مسجد کے اندر، تو ہماری جو مسجدیں ہوتی ہیں یہ 90 ڈگری گریڈ پر ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے. مطلب ہم جب سلام پھیرتے ہیں تو یہ پورا سلام پھیرنا یہ 90 ڈگری گریڈ ہوتا ہے دونوں طرف نا. اسی طرح سامنے اور اسی طرح پیچھے، تو یہ 90 ڈگری گریڈ یعنی 360 ڈگری بنتی ہے ٹوٹل. تو یہ ہوتا ہے مین انٹرین جو درمیان والا. تو اب اگر کوئی 90 سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو کر یعنی 45 ڈگری کے اندر اندر بھی نماز اگر پڑھتا ہے تو پھر بھی اس کی نماز درست مان لی جائے گی. ٹھیک ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کی صراحت فرمائی ہے 45 ڈگری گریڈ کی. ٹھیک ہے. اچھا آگے کہتے ہیں نمبر 4 والوقت، نماز کا وقت.
ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ظہر نماز پڑھ رہے ہیں یا عصر پڑھ رہے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کا وقت ہونا، ٹھیک ہے، تو فرائض کا وقت ہونا. نفل نماز تو کبھی جب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن وقتوں میں منع کیا گیا ان سے ہٹ کر. لیکن فرائض کی بات ہے کہ فرض کا وقت ہو گیا ہے تو اس کا مطلب وہ وقت ہونا ضروری ہے. تو یہ نمبر 4 تھا. نمبر 5 کہتے ہیں وَاعْتِقَادُ دُخُولِهِ، اور وقت کے دخول کا اعتقاد ہونا، یعنی اس کو جزم ہے، یقین ہے کہ یہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ 2-3 صورتیں بنیں گی. اگر اس کو مطلب وقت نہیں ہوا، مطلب نماز کا وقت نہیں ہوا، نماز سے پہلے پڑھ رہا ہے، تو پھر تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی اس کے اوپر نماز ہی لازم نہیں ہے اور ابھی وقت ہی نہیں پائے گا، شرط ہی نہیں پائے گی. دوسرا یہ ہے کہ نماز کا وقت گزر گیا تب پڑھ رہا ہے تو پھر تو قضا ہو جائے گی. اور درمیان والی صورت یہ ہے کہ اگر اس کو شک ہے، زور کی نماز پڑھ رہا ہے لیکن یہ شک کر رہا ہے یار پتہ نہیں نماز ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو یہ کہتے ہیں کہ جزم نہیں ہے اس کے اندر، مطلب یقین نہیں ہے، تو اب اس کا وہ نماز کی جب نیت ہی نہیں قرار پائے گی تو اس طرح اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی. تو لہٰذا وقت بھی ہو اور ساتھ میں یہ بھی یقین ہو کہ وقت داخل ہو چکا ہے، یعنی ظہر کا نماز یا جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ وقت شروع ہو چکا ہے. یہ 5ویں شرط ہے. نمبر 6 کہتے ہیں وَالنِّيَّةُ، اور نیت کا ہونا. ٹھیک ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کی نیت ہونا یہ بھی ضروری ہے. اب نیت کے اندر جو چیزیں داخل نہیں ہوں گی، مطلب جس طرح وہ آگے والی بات کے تحت میں کرتا ہوں، وَالتَّحْرِيمَةُ بِلَا فَاصِلٍ، نیت کرنا. اور آگے کہتے ہیں وَالتَّحْرِيمَةُ بِلَا فَاصِلٍ، نیت کی تو بعد میں اس کو تکبیر تحریمہ کہنی چاہیے، بلا فاصلین، بغیر فاصلے کے. مثال کے طور پر اس نے نیت کی تو اب درمیان میں اس نے کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے، پانی پی لیا یا چلنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا، مطلب کسی اور کام کے لیے، یعنی جو نماز کے خلاف کام ہے اس کے لیے چلنا شروع کر دیا یا کوئی بھی عمل کر لیا. اور اگر مطلب یہ صورتیں جو بھی میں نے گنوائی ہیں یہ خلاف نماز کے لیے ہیں، تو مطلب اب کھانا پینا تو بالکل خلاف نماز ہی آئے گا. تو بہرحال جو چلنے والا ہے وہ اب میں علیحدہ عرض کرتا ہوں. تو یہ کھانا پینا، ٹھیک ہے، کلام کرنا یہ اس نے کیا، تو یہ نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان ہے، تو اس کو دوبارہ پھر نیت کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ نیت اس کی الگ ہو جائے گی. اور اگر یہ جناب اس نے گھر سے وضو کیا اور نیت کر لی کہ میں نماز، اب زور کی نماز مثال کے طور میں پڑھنے لگا ہوں، مطلب گھر سے نکلا ہوں تو پڑھنے لگا ہوں جا کر، تو اب یہ اس کا چلنا، ٹھیک ہے، یا وضو کرنا، اور اس نے نیت پہلے کر رکھی ہے، تو اب اگر آ کر نماز شروع کرتا ہے اسی نیت پر، تو یہ اس کی نیت مان لی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر حاشیے کے اندر یہی ساری انہوں نے باتیں ذکر کی ہیں. اچھا، آگے ہو گیا نمبر 8 وَالْإِتْيَانُ بِالتَّحْرِيمَةِ قَائِمًا قَبْلَ انْحِنَائِهِ لِلرُّكُوعِ، کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کہنا. کب کہتے ہیں؟ قائمًا، کھڑے ہونے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہنا. لیکن ساتھ میں ایک اور شرط لگا رہے ہیں، قبل انحنائہ، انحنا کہتے ہیں جھکنے کو، تو رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ اس کا کہنا، یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے. تو اب پھر اس کی بھی آگے ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ رکوع، اب رکوع کسے کہتے ہیں؟ رکوع کہتے ہیں کہ مطلب تھوڑا سا جھکا اور اس کے ہاتھ اس نے نیچے چھوڑے تو ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، تو یہ رکوع کی مطلب ایک صورت بن جاتی ہے. تو رکوع کی جو صورت بنتی ہے اس جھکنے سے پہلے اس نے اگر تکبیر تحریمہ کہہ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی. اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو کہ بہت بعض میں نے جو دیکھے ہیں ان کو مسئلہ معلوم بھی ہوتا ہے لیکن غلطی کر جاتے ہیں. کب؟ جب نماز جماعت کے لیے پڑھنے جاتے ہیں، مثال کے طور پر امام صاحب جماعت کرا رہے ہیں اور یہ پیچھے سے وضو کر کے یا جیسے بھی نماز کے لیے شامل ہونے لگا، تو امام صاحب رکوع میں چلے گئے، امام صاحب رکوع میں گئے تو یہ دوڑا جناب اس نے جناب مطلب آؤ دیکھا نہ تھا، مطلب فوراً تکبیر کہی اور پھر مطلب قیام بھی نہیں کرتے نا، حالانکہ قیام ضروری ہے. تو اب جو بھی آئے تو نماز کے لیے جب ملے امام رکوع میں ہو تو باوقار سکون کے ساتھ چلتا ہوا ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جتنی نماز مل جائے وہ نماز امام سے پڑھ لو، جو رہ جائے وہ بعد میں پڑھ لو. ٹھیک ہے، مسجد کے آداب کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، بھاگتے ہیں، شور کرتے ہیں، بعض کا گر جاتے ہیں. تو بہرحال دیگر جو مسائل اپنی جگہ. تو جب امام صاحب کے ساتھ ملنا ہے تو آپ نے پہلے مطلب اب امام رکوع میں ہے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. اب ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز کے اندر ہاتھ اس وقت مطلب باندھے جاتے ہیں جب کچھ پڑھنا ہو.
تو اب جب امام رکوع میں ہے تو اب ہم نے کچھ پڑھنا نہیں ہے قیام کے اندر، ہے نا، تو اب ہم نے صرف قیام ادا کرنا ہے، تو وہ ہاتھ اٹھا کر تکبیر کے لیے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں جی نیچے اسٹریٹ، تو ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب غلطی کیا کرتے ہیں یہاں پر، تکبیر تحریمہ ہی نہیں ہوتی بعض اوقات نا، مطلب ایک تکبیر کہتے ہیں اسی تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ غلطی کرتے ہیں۔ تو جو میں نے عرض کیا کہ ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر دوسری تکبیر کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں ملنا ہے، یہ ہے درست مسئلہ۔ تو بہرحال آگے آئیے، نمبر 9، وعدم تاخیر النیت عن التحریمۃ، کہتے ہیں تکبیر تحریمہ سے نیت کا مؤخر نہ ہونا، یعنی جو ایک ترتیب ہے اسی ترتیب پر چلنا ضروری ہوگا۔ تو ترتیب کیا ہے کہ ہم پہلے نیت کرتے ہیں پھر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اب اس کا برعکس نہیں کر سکتے، مطلب کہ پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہہ لیں اور پھر نیت کر لیں، یہ ضروری مطلب اس طرح نہیں کرنا ہوگا اور اس طرح نہ ہی مانا جائے گا۔ آگے ہے نمبر 10، نمبر 10 کیا ہے، کہتے ہیں وَالنُّطْقُ بِالتَّحْرِيمَةِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ عَلَى الْأَصَحِّ، نطق کہتے ہیں بولنا، ٹھیک ہے، تو بولنا مطلب کہنا۔ اب تکبیر جو تحریمہ کہنا ہے کتنی اونچی کہنا چاہیے، کتنی آہستہ کہنا چاہیے، یہ بھی بہت نازک مسئلہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اور بہت لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ وَالنُّطْقُ بِالتَّحْرِيمَةِ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ بولنا یا تکبیر تحریمہ کہنا، کتنی آواز میں کہتے ہیں، بحیث اس حیثیت سے کہ یسمع نفسہ علی الاصح، کہ وہ سنائے اپنے آپ کو صحیح طور پر، صحیح جو قول ہے وہ اس پر یہی قول ہے کہ وہ اتنا اونچا یا اتنی بلند آواز میں پڑھے کہ کوئی شور شرابہ نہ ہو تو اس کے کان سن لیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم جب اب آج کل جس طرح سردیاں ہیں تو سردیوں کے اندر جب مثال کے طور پر ہم عشاء پڑھتے ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے، کوئی مطلب منفرد نمازی ہے وہ نماز پڑھے اور کوئی شور شرابہ عموماً نہیں ہوتا سردیوں میں پنکھوں وغیرہ کا، تو بندے کو اپنے منہ میں جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو یہی یہاں بار بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنائے۔ تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں نا کہ جہاں پر پڑھنے کے معاملات ہیں، مطلب جو فقہ کے مسائل ہیں، دینی مسائل ہیں، تو وہاں پر سنانے کے یا سننے کے یا پڑھنے کے جو مسائل ہیں اس پر یہی لازم ہوں گے کہ وہ کان سن لیں، یہاں یہ شرط لگائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب بعض ایسے جیالے ہوتے ہیں کہ وہ جناب اس کو دیکھ رہے ہو نا تو وہ مطلب ہونٹ بھی نہیں ہل رہے ہوتے، ایسے نمازی میں نے دیکھے۔ تو اتنا پڑھنا چاہیے کہ اپنے کان سن لیں، ہونٹ بھی لانے ہوں گے، سارا کچھ کرنا ہوگا۔ اور اب بعض ایسے بھی مطلب صوفی حضرات ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کا مسئلہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کو مطلب وسوسے آتے رہتے ہیں یا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری قرات ہوتی بھی کہ نہیں، تو مطلب وہ اتنا اونچا پڑھتے ہیں کہ تیسری چوتھی صف میں مطلب منفرد نمازی اپنی اپنی جب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تیسری چوتھی پیچھے صف میں بھی اس کو آواز اور آ رہی ہوتی ہے فلاں جناب صوفی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، مطلب اتنا اس کو اتنا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار میرا یہ صحیح نکل بھی رہا ہے یا نہیں۔ تو اس طرح کے خوف یا وسوسے بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اگر کسی کی اس طرح کی آواز مطلب مسئلہ ہو کہ تو پھر وہ کسی کو چیک کروا لے کہ میں پڑھ رہا ہوں، یا کسی کا وہ چیک کر لے کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ کیسا ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی یہاں پر بھی دیکھنے کو ملتی ہے، آپ نے بھی بارہا شاید مشاہدہ کیا ہو۔ بعض پڑھتے نہیں ہیں اور جو پڑھتے ہیں کچھ لوگ تو وہ کیا کرتے ہیں دوسروں کو بھی آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات اپنے آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہوں، مطلب ساتھ والا اتنا مطلب بلند پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی طرف ذہن جو ہے یا دھیان چلا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے خود بھی غور کرنا ہے اور دوسرا اگر غلطی وغیرہ کر رہا ہو تو اس کو پیار محبت سے مسئلہ سمجھایا جائے۔ آگے ہے نمبر 11، ونیت المتابعات للمقتدی۔ اب جو مقتدی ہے تو اس کو متابعت کی بھی نیت کرنی ہے، ونیت المتابعات مطلب پیروی کی، ٹھیک ہے، اس کا تابع ہونا، مطلب یہ تو اتباع کر رہا ہے امام صاحب کی، تو یہ نیت یعنی یہ بھی کرے گا کہ میں اس نماز کو امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 11 ہوا۔ اور آگے ہے نمبر 12، وتعیین الفرض، جو نماز فرض ہے اس کو معین کرنا، یہ بھی اس کے لیے ضروری ہوگا۔ مطلب نفل نماز ہے جس طرح کہ آگے اس کی بات آ رہی ہے، تو یہاں پر فرض ہے، فرض نمازیں جو بھی ہیں 5 یا دیگر آپ کے لیے جو فرائض کے اندر ہیں اور واجبات کے اندر آگے علیحدہ مسئلہ ہے، تو ان کی تعیین ضروری ہوگی نا۔ وتعیین الواجب، فرض کی اور تعیین الواجبی، یہ نمبر 13 ہے، تعیین الواجبی
واجب نماز کی تعیین کرنا. اب عموماً تو ایک کا ہی عموماً لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ، اور وہ بھی جو پڑھے لکھے حضرات ان کو، مطلب 5 نمازیں ہوگی اور عشاء کے جو وطر ہیں یہ واجب ہیں نا. مطلب ایسا نہیں کہ کوئی چھوڑ دے گا یا کسی کے رہ جائیں تو وہ بس گیا نہ، بلکہ کسی کے معاذ اللہ اگر کسی نے مطلب عشاء کے نماز پڑھی اور وطر رہ گئے ہیں تو اب وطر اس کے لیے اس کی قضا اس کے ذمہ رہیں گے. اب یہ تو عموماً لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں مزید ہیں جو واجب کے تحت داخل ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر جیسا کہ حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے نماز نفل شروع کی اور اس کو فاسد کر دیا، توڑ دیا کسی وجہ سے، تو یہ اس کے ذمہ لازم ہو جائیں گے نا. اب یہ دوبارہ ان کو ادا کرنا لازم رہے گا. اسی طرح کہتے ہیں نظر، مطلب منت مان لی روزوں کی یہ نفلوں کی، تو یہ بھی اس کے ذمہ واجب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح وطر اور طواف کی جو رکعتیں ہیں یہ بھی واجب ہے، 2 رکعتیں. تو اس طرح کی یہ چند چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں. تو اگر ایسی نماز ہے تو ان میں سے اگر کوئی نماز پڑھنے لگا ہے تو یہ بھی لازم ہوگا. مثال کے طور پر کسی کے ذمے نظر کے 2 نفل تھے یا طواف کے، تو یہ نیت پڑھنے نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہوگی کہ یہ 2 رکعت میں طواف کے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس طرح تو یہ نفل اگرچہ ہوں گے لیکن یہ اس کے ذمہ لازم ہوں گے، واجب ہوں گے. یہ نمبر 13 کے تحت ایک مسئلہ مزید آگے بیان کر رہے ہیں، ولا یشترط التعیین فی النفل. نفل میں کہتے ہیں معین کرنا، تعیین لگانا یہ شرط نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز نفل ہے تو اب یہ نہیں کہ میں یہ نفل پڑھ رہا ہوں، بلکہ آپ بغیر کہے ہی نماز شروع کر دیں گے تو وہ آپ کی نفل ہی شمار ہوگی. ٹھیک ہے. تو مطلقاً نماز سے وہ نماز نفل ہی شمار ہوتی ہے. اچھا آگے نمبر 14 کہتے ہیں والقیام فی غیر النفل، غیر نفل میں قیام کرنا یہ بھی نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ فرض پڑھ رہے ہیں یا وطر واجب وغیرہ جو بھی ابھی باتیں ہوئی، چونکہ وہ واجب کے تحت آگے تو وہ نفل نہ ہوئے، تو جو نفل ہے تو نفل آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر جس طرح عموماً نماز ظہر کے اندر آخر میں 2 نفل ہوتے ہیں تو وہ 2 نفل آپ بیٹھ کر، عموماً زیادہ لوگ بیٹھ کر ہی پڑھتے ہیں جن کو مسئلہ معلوم ہے کہ بیٹھ کر نفل پڑھنے سے آدھا ثواب ہے، کھڑے ہو کر زیادہ ثواب ہے، تو وہ کھڑے ہو کر عموماً پڑھتے ہیں. وگرنہ لوگوں کی گویا کہ دیکھا دیکھی نمازیں چونکہ سیکھی ہوتی ہیں تو گویا کہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بیٹھ کر ہی پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو نماز نفل ہے تو اس میں شرط لگانا ضروری نہیں ہے. اور یہ تو پچھلا مسئلہ ہوا والقیام فی غیر نفلی، اور غیر نفل میں قیام ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو نفل بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تہجد کے ہوں یا جو بھی ہوں، تو آپ بیٹھ کر بھی سارے پڑھیں گے، جو نفل ہوتے ہیں تو وہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو غیر نفل میں قیام ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی معذور ہے یا کسی ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے تو پھر وہ اپنے طبیب سے اور جو علماء ہیں ان سے اپنا بتا دیں کہ یہ مرض ہے، اور یہ بھری اس کی مطلب الگ صورتیں ہیں کہ کس کو اجازت مل جائے گی بیٹھنے کی یا نہیں. آگے نمبر 15 والقراءۃ ولو آیۃ. اب ولو کے بعد فعل نکالیں گے قرأ محذوف. تو ولو قرأ آیۃ فی رکعتی الفرض، کہتے ہیں فرض کی 2 رکعتوں میں اگرچہ 1 آیت پڑھے تو یہ اس کے لیے قرات بھی ضروری ہوگی. نماز کی صحت کے لیے قرات کرنا بھی ضروری ہے، اگرچہ فرض کی دونوں رکعتوں میں 1 آیت بھی پڑھ لے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے حاشیے میں آپ کو مزید ڈیٹیل مل جائے گی کہ جو کتنے حروف پڑھے، کتنے کلمے پڑھے، کب وہ 2 کلمے مطلب اس کی آیت شمار ہوگی. تو وہ ڈیٹیل ہے، پیچیدگی ہے، انشاءاللہ وہ آگے آپ بڑی کتب میں قدوری شریف میں یا ہدایت شریف میں مزید پڑھیں گے. تو بہرحال یہاں بھی آپ اگر معلومات کے لیے پڑھنا چاہیں تو نیچے پڑھ سکتے ہیں، آسان لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جس طرح یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ولو قرأ آیۃ کثیرۃ مرکبۃ من کلمتین، جیسے ثم نظر. ٹھیک ہے. سورہ مدثر کی آیت نمبر 21. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اس سے نماز مطلب اس کی درست ہو جائے گی، اور بعض سے نہیں ہوگی یا جو بھی اختلاف ہو وہ آگے انہوں نے بیان کیا. اچھا آگے اس کے تحت بھی کچھ مسئلے عرض کریں گے، فرمائیں گے. کہتے ہیں وہ اچھا اسی پر بھی نیچے عبارت نکالیں گے. آگے ہے وَكُلِّ النَّفْلِ. تو وَكُلِّ واو سے بعد جو عبارت ہے وہ ہوگی یوں وَالْقِرَاءَةُ فَرْضٌ فِي كُلِّ رَكْعَاتِ النَّفْلِ. ٹھیک ہے. یوں ہوگی. اچھا وَكُلِّ النَّفْلِ، اور ہر نفل میں، یعنی آپ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں یا 4 پڑھ رہے ہیں یا 8 پڑھ رہے ہیں یا 20 پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ایک سلام کے ساتھ جس طرح کے رخصت ہے اس کی، تو ہر رکعت کے اندر آپ کو یہ قرات کرنا آپ کے ذمے رہے گا. ٹھیک ہے. والوتری. ٹھیک ہے. اور اس کو وطر کے اندر، ٹھیک ہے، وطر میں بھی اسی طرح شمار ہوگا. ٹھیک ہے. وطر کے اندر بھی آپ اس طرح عبارت نکالیں گے پیچھے والقراءۃ فرض فی کل رکعات الوتر. ٹھیک ہے.
اچھا ہر نفل میں اور ہر وطر میں، ٹھیک ہے، جس طرح اب اسی پر ہے، اب بندہ جب 4 فرض پڑھتا ہے رکعتیں، مطلب اپنی تنہا طور پر ظہر کے لگا لے 4 فرض، تو اب اس کی پہلی 2 رکعتوں میں، پہلی میں ثنا سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سورت ملائیں گے، دوسری میں سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سورت ملائیں گے، تیسری اور چوتھی میں قرات نہیں ہے، آپ تیسری چوتھی میں یوں صرف کھڑے ہو جاتے ہیں نا 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار، تو یہ بھی آپ کی درست رہے گی، اور اگر آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس لیے انہوں نے قید لگائی کہ ہر نفل اور وطر میں، ٹھیک ہے، فرض کی یہاں بات انہوں نے ذکر نہیں کی کیونکہ اس کے اندر 2 رکعتوں میں ہوتا ہے تو بقیہ میں نہیں ہوتا۔ اچھا آگے کہتے ہیں وَلَمْ يَتَعَيَّنْ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، کہتے ہیں نماز کی صحت کے لیے قرآن میں سے کوئی شے معین نہیں ہے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ ہم شریعت لاگو کرے کہ آپ نے بس یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے اتنا کسی کو مطلب زور نہیں دیا۔ تو بہرحال آگے جو اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی آپ کو نیچے حاشیے کے اندر وضاحت مل جائے گی کہ امام اعظم کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر جو ہے، لیکن کم از کم اتنا یاد رکھیے کہ مطلب متعین نہیں ہے۔ پھر آگے جو علماء نے اور ائمہ نے اور جو ہمارے امام اعظم ہیں انہوں نے جو بیان فرمایا تو وہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو اصول ہیں آپ آگے جا کے بھی پڑھیں گے، اصول کیسے بنتے ہیں، کیسے بنائے گئے، ٹھیک ہے، تو کیسے حدیثیں آپس میں ٹکرائیں، پھر کیسے تطبیق ہوئی، تو یہ سارے معاملات، تو اس کی روشنی میں ہی ہم تک یہ مسائل پہنچے ہیں۔ تو جو آپ کے سامنے ہے کہ سورہ فاتحہ یہ لازم ہوتی ہے، لیکن قرآن پڑھنا کوئی متعین نہیں ہے، کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی سورت، کوئی بھی آیت۔ آگے کہتے ہیں وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ بَلْ يَسْتَمِعُ، اور معتم جو مقتدی ہے وہ قرات نہ کرے، یعنی جو بھی مقتدی ہے چاہے وہ نماز ظہر میں امام صاحب کے ساتھ ہو یا فجر میں ہو، یعنی نماز امام صاحب کی آواز آ رہی ہے یا وہ آہستہ پڑھ رہا ہے جس طرح ظہر اثر میں ہوتا ہے، تو اس ہر صورت میں کہتے ہیں وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ بَلْ يَسْتَمِعُ، جو مقتدی ہے وہ قرات نہ کرے بلکہ غور سے سنے، غور سے کان لگا کر سنے اور خاموش رہے۔ وَإِن قَرَأَ كُرِهَ تَحْرِيمًا، کہتے ہیں اگر اس نے قرات کر لی، كُرِهَ ذَلِكَ، كُرِهَ کے بعد ذَلِكَ محذوف ہوگا، تو كُرِهَ ذَلِكَ تَحْرِيمًا۔ تو جی ناظرین، یہاں تک جو نماز کی صحت کے لیے 27 چیزیں تھیں تو ان میں سے 15 کلیئر ہوئیں، تو بقیہ بھی یہاں ہی کرنے کا ذہن تھا لیکن سبق کافی طویل ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ بقیہ جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم کلیئر کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔